रोज़े वाली, फारसी से तर्जुमा नैयर मसूद। महीने के अंदर अंदर मैंने कुम के 3 फेरे किए। आखिरी फेरे में जैसे मेरा दिल बोल रहा था कि काम बिगड़ जाएगा, फिर भी मैं आधी रात को एक खड़खड़िया लारी में चलकर सुबह होते सैयद असदुल्ला के घर जा पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया तो अजीज़ा खानम बाहर निकली। मुझे देखा तो उचक पड़ी, बुरा सा मुंह बनाया, दरवाजे पर से हट गई और दीदे निकालकर मुझे घूरने लगी। फिर बोली, बड़ी खानम आप गई नहीं? मैंने कहा सुना कुछ नहीं, बस सलाम अलैक करके अंदर आ गई। डेवड़ी से निकलकर सहन में पहुंची। बच्चे अभी अभी सोकर उठे थे और हौज पर मुंह हाथ धो रहे थे। सब के सब उठ खड़े हुए और मुझे देखने लगे। मैं दीवार से लगकर बैठ गई, बुकचा पहलू में रख लिया और वहीं जमी रही। अजीज़ा खानम ने फिर पूछा, सच सच बताइए बड़ी खानम, आप गई नहीं थी? गए तो थे जनिया, मैंने कहा। फिर लौट आए। लौट ही आना था तो फिर गई क्यों थी? अजीज़ा खानम बोली, यहीं रहती, हम भी खातिर जमा रहते। मैं हंस पड़ी और बोली, इसीलिए तो हम चले आए कि तुम खातिर जमा हो जाओ। लेकिन जनिया इस बार हम ज़ियारत को नहीं आए हैं, कुछ और ही काम है। बच्चों ने आकर मुझे घेर लिया। अजीज़ा खानम की तेवड़ियाँ चढ़ती जा रही थी। मुझसे ज़रा हटकर क्यारी के पास बैठ गई। पूछा, और कौन सा काम? आए हैं अपने वास्ते बालिश्त भर जगह मोल लेने, मैंने कहा। तुम्हें पता है, हमने ख्वाब में देखा है, 3 रात पहले देखा है कि बस जा रहे हैं और बुरे कलमे मुंह से ना निकालिए, अजीज़ा खानम बात काट कर बोली। मैंने कहा, हम तो ठिकाने लग ही चुके, ज़रूर था कि। अजीज़ा खानम आगे को सरक आईं और बोली, मगर पैसे तो आप पास थे नहीं। थे क्यों नहीं, मैंने कहा और बुकचे की तरफ इशारा किया। वो तिल मिलाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, तो जब पैसे आप पास हैं तो फिर सैयद बेचारे से क्यों हर सट्टे रकम ऐंठा करती हैं? जब न तब इन्हीं का गला काटती हैं। सैयद को दौड़ते दौड़ते सुबह से शाम हो जाती है, फिर बच्चों का पेट नहीं भर पाते। ऊपर से आप हैं कि जान को लगी हुई हैं, जब देखो चली जा रही हैं और चली आ रही हैं। फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मैं भी आंखों में आंखें डाले उन्हें देखती रही, बोली कुछ नहीं। अजीज़ा बुड़बुड़ाती हुई कोठे पर चली गई, पीछे पीछे बच्चे भी। मैं वहीं दीवार से लगी बैठी रही, फिर आंखें मूंद कर सो गई। ख्वाब में देखा कि सैयद दुकान से वापस आ गया है और बीवी के साथ पेड़ तले खड़ा है। दोनों मेरी ही बातें कर रहे हैं। सैयद पेड़ से एक रस्सी बांध रहा है और बीवी तेज तेज बोल रही हैं। मैं सोते से चौंक पड़ी तो देखती हूँ सच में सैयद आ गया है और डेवड़ी में बीवी के साथ जोर जोर से बातें कर रहा है। कह रहा है, आखिर करूं तो क्या करूं, जो भी हो वो मेरी अम्मा है, तुम ही कुछ बताओ। मैं क्या जानूं, अजीज़ा खानम बोली। अब के तो आई हैं कब्र मोल लेने, कब्रिस्तान जाकर पैसे भी जमा कर आई हैं, गठरी भर रकम लाई हैं। आखिर ये औरों पास क्यों नहीं जाती? भला इतनी बेटियां बेटे हैं, एक तुम ही पतली गर्दन वाले हो कि हर बार आखिर तुम्हारे ही गले पड़ती हैं। सैयद अब्दुल्ला, सैयद मुर्तजा, जवाद आका, सैयद अली, एक से एक। फिर वो सफिया, हुरिया, अमीना आका, ये उनके बेटे बेटियां नहीं है क्या? दामाद भी सब पैसे वाले। सैयद कुछ देर चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, ठीक है भाई, जो जी में आए करो, मेरा तो नाक में दम आ गया है। दोनों डेवड़ी से निकलकर सामने आए। मैंने आंखें बंद कर ली। सैयद धीरे धीरे चलता हुआ आया और कोठे पर चढ़ गया, फिर दबे पांव नीचे उतरकर बाहर निकल गया। मुझे दरवाज़ा खुलने बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद सारा दिन मैं दीवार से लगी जागती सोती रही। जागी, थोड़ी सी रूखी नान बुकचे से निकाली, खाई, फिर सो गई। आँख खुली तो अंधेरा हो चुका था। ऊपर कमरे में रोशनी हो रही थी। मुझे पता था अजीज़ा खानम और बच्चे मिलजुल कर बैठे होंगे। मैं कुछ देर खांसती रही, फिर हौज पर गई,
पानी उछालती रही। कोई बाहर नहीं निकला। हिम्मत करके जीनों पर चढ़ी, ऊपर पहुंची, देखा सब लैंप के इर्द गिर्द बैठे हैं। मैं वहीं अंधेरे में खड़ी उन्हें देखती रही। खाना हो रहा था। सब खा चुके तो मैंने दरवाजे में सर डाला। लैंप की रोशनी पूरे कमरे में नहीं पहुंच रही थी, इसलिए किसी ने मुझे देखा नहीं। फिर मैंने धीरे से पुकारा, अजीज़ा खानम, अजीज़ा खानम। महरूख असदुल्ला की बड़ी वाली उछल पड़ी और उसके मुंह से चीख निकल गई। सब घबरा कर खड़े हो गए। अजीज़ा ने लैंप उकसाया, फिर बढ़कर मेरे सामने आ गईं और बोली, आखिर आप चाहती क्या हैं? कि मेरे बच्चे दहल कर मर जाएं? मैं पीछे हट गई। पूछा, सैयद नहीं आए? आज रात वो घर नहीं आएंगे, अजीज़ा बोली। अच्छा, तो हम कहाँ लेटें? मैंने पूछा। मैं क्या जानूं, अजीज़ा खानम ने कहा। जहां जी में आए वहां आराम कीजिए। मैं वहीं चौखट के पास पड़ रही। नींद आ गई। सुबह नमाज के लिए उठी तो समझ चुकी थी कि अजीज़ा खानम कुछ देने दिलाने की नहीं, इसलिए नमाज पढ़कर बुकचा संभाला और रोज़े को रवाना हो गई। वहां मस्जिद के छत्ते में जा बैठी, फिर हाथ फैला दिया, मुंह पर घूंघट ले लिया और फिर सो गई। धूप फैल गई तो उठी। आसपास जो पैसे पड़े थे उन्हें बटोर कर बुकचे के कोने में बांधा और निकल खड़ी हुई। दोपहर होते मकान पर आई। बच्चों के लिए तिनके वाली मिठाई की चिड़ियां और हलवा सोहन खरीदा था। दरवाज़ा खटखटाया। महरूख डेवड़ी में आई। पट इतना सा खोलकर झांका, फौरन दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैंने फिर खटखटाना शुरू किया। दरवाजे के पीछे किसी औरत ने आकर बताया कि सैयद असदुल्ला पूरे 3 महीने से बाहर गए हुए हैं। उसके बाद सन्नाटा। मैंने फिर दरवाज़ा खटखटाया। वही औरत फिर आई और बोली, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए हैं। मुझे कोई काम तो था नहीं, सह पैर तक दरवाजे पर बैठी रही कि शायद सैयद असदुल्ला आ जाए। जब देखा उसी तरह सन्नाटा खिंचा हुआ है तो उठ खड़ी हुई। अचानक ख्याल आया कि जाकर सैयद की दुकान ढूंढूं, मगर जहां भी गई सैयद असदुल्ला आईने वाले को कोई नहीं जानता था। पत्थर वालों के करीब एक आईने वाला सैयद असदुल्ला करके था तो, मगर वहां एक आदमी अमामा बांधे अबा पहने बैठा था। सैयद कभी अमामा नहीं बांधता, ये मैं जानती थी, इसलिए वहां से निकल आई। नमाज का वक्त हो गया तो रोजे चली गई। वहां फिर खैरात इकट्ठा की और फिर बाजार में आ गई। करीब मगरिब तक असदुल्ला को यहाँ वहां ढूंढती रही। बिल्कुल उन दिनों की तरह जब वो बच्चा था और कहीं गुम हो जाता था तो मैं उसे खोजती फिरती थी। मैंने सोचा उसके घर जाकर दरवाजे पर बैठ रहूं, लेकिन अजीज़ा खानम के डर से नहीं गई। सच तो यह है कि उस रात मुझको सबसे डर लग रहा था। फिर मेरे जी में ये समाई कि उसी दिन लौट जाऊं। इसी ख्याल से गाड़ियों के अड्डे पर पहुंची। अचानक देखती हूं कि सैयद असदुल्ला हाथों में सामान उठाए अड्डे से निकल रहा है। मैंने उसे पुकारा तो रुक गया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, सदके कुर्बान हुई, दुआ पढ़कर दम की। वो उसी तरह खड़ा रहा। जबान उसकी बंद हो गई थी, बस भौचक्का सा खड़ा मुझे तक रहा था। मैंने कहा, घबराओ नहीं जानी, हम तुम्हारे घर नहीं आ रहे हैं। मालूम है अजीज़ा खानम हमारी सूरत देखने की रवादार नहीं है। तुम भी तो 3 महीने हुए वहां से उठाए हो। सैयद कहने लगा, अम्मा कसूर तुम्हारा ही है। तीसरे पहर तुमको रोजे में देखा, भीख मांग रही थी। वहां तुमसे कुछ कह भी नहीं सकता था। उफ, अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो मेरी क्या आबरू रह जाएगी। मैं कुछ नहीं बोली। सैयद ने पूछा, तो कहीं रहने का ठिकाना हुआ? हमारा गम न खाओ, मैंने कहा। यहीं पर क्या मौकूफ, जहां भी जाएंगे जमीन का टुकड़ा तो निकल ही आएगा। फिर मुझसे रहा नहीं गया, रोने लगी। सैयद असदुल्ला को भी रोना आ गया, लेकिन छुपा ले गया। पूछने लगा, तो रोती क्यों हो? अपने गरीबुल वतन इमाम पर रो रहे हैं, मैंने कहा। सैयद ने जेबें टटोली, 1 तुमान के पैसे निकालकर मुझे दिए और बोला, अम्मा इस शहर में तुम्हारा रहना ठीक नहीं। अच्छा यही है कि सैयद अब्दुल्ला के पास चली जाओ। मुझसे तो तुम्हारे लिए कुछ हो नहीं सकता।
یہ بھیک مانگنا اور صدقہ خیرات وصولنا ہمارے تمہارے لیے کوئی عزت داری کی بات نہیں. کل نہیں تو پرسوں کوئی نہ کوئی تمہیں دیکھ ہی لے گا اور سب کو پتا چل جائے گا کہ حاجی سید رضی کی گھر والی بھیک مانگتی ہے. چلی جاؤ سید عبداللہ پاس، اس کی بیوی تو عزیزہ کی طرح چڑچڑی بھی نہیں ہے. ہم گاڑیوں کے پاس پہنچ گئے. اس نے ایک ڈرائیور سے کہا، بھیا اللہ واسطے ان بڑی بی کو شوش میں اتارتے نا، ثواب کا کام ہے. سید عبداللہ کے یہاں سب کا دل مجھ سے لگا ہوا تھا. سید اپنی بیوی کے ساتھ گاؤں چلا گیا تھا. گھر میں بچے ہی بچے تھے. رخشندہ کی ابلی ہوئی آنکھوں والی مٹلی بہن بچوں کے لیے کچھ بن رہی تھی. مجھے دیکھا تو بانچیں کھل گئیں. بچے بھی نہال ہو گئے. رخشندہ اور سید عبداللہ کے جلدی لوٹنے کی امید نہیں تھی. روٹی سالن جو چاہو ڈھیروں موجود. بچے میرے اوپر لدے پڑ رہے تھے. صحن بھر میرے پیچھے پیچھے لگے ہوئے تھے. جاننا چاہتے تھے کہ میرے بکچے میں کیا ہے. میں کیوں کر بتا دیتی. انہیں بھی اپنے بڑوں کی طرح فکر تھی کہ میرے بکچے کی ٹولیں. رخشندہ کی بہن دالان میں بیٹھی ٹھٹھے لگا رہی تھی. اس نے اپنے کھلے ہوئے بال پیچھے سمیٹے اور پوچھا، بڑی خانم آخر اس بکچے میں ہے کیا؟ یہ میں نہیں بتا سکتی تھی، بس اتنا کہہ کے رہ گئی، کچھ بھی نہیں، ہونا کیا ہے. باہر جانے کو ہوئی تو بچے بھی ساتھ چلنے کو مچل گئے، لیکن میں کسی صورت ان کو بہلا پھسلا کر سڑک پر آ گئی. چوراہے پر ایک گول میدان سا تھا، بیچ میں گڑھے کی طرح دھنسا ہوا. وہیں ایک کنارے بیٹھ گئی. لیکن آدمی ادھر کم آتے تھے. وہاں مانگنے سے ملنا ملانا کچھ نہیں تھا. ہاں بس ایک فقیری کا ثواب تھا. گھر واپس آئی تو رخشندہ کی بہن بولی، بڑی خانم قسم پاس گئی تھی؟ بچے ہنس پڑے اور سب نے رٹ لگا دی، قسم پاس گئی تھیں، قسم پاس گئی تھیں. پھر سب ایسی ایسی باتیں پوچھنے لگے کہ مجھے بھی ہنسی آ گئی اور کچھ جواب دیتے بند نہیں پڑا. رخشندہ کی بہن مجھ کو چاہتی تھی، بہت چاہتی تھی، یہ مجھے پتا تھا. خود بھی کہا کرتی تھی کہ میرا کام کرنے میں اس کا بڑا جی لگتا ہے. میں نے اس سے کہا میرے لیے ایک جھولا سی دو. اس نے سی بھی دیا، اور کتنا بڑا سا. سینے بیٹھی تو کہنے لگی، جھولے کا سینا اچھا شگون ہوتا ہے. میں نے سوچا اس میں کون سا اچھا شگون ہوگا، مگر اس نے شاید ٹھیک کہا تھا، اس واسطے کہ دوسرے ہی روز منہ اندھیرے سید عبداللہ اور رخشندہ گاؤں سے آ گئے. رخشندہ بھی مجھے دیکھ کر عزیزہ کی طرح اچک پڑی. سید عبداللہ خوب موٹا تازہ سرخ سفید ہو رہا تھا، داڑھی بھی لمبی ہو گئی تھی، لیکن اس نے جیسے مجھے دیکھا ہی نہیں. میں نے سوچا چھوڑو، یہاں سے بھی ٹل ہی جاؤ، کوئی فائدہ نہیں تھا. اب پہلے دن کی طرح بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا بھی نہیں ہو سکتا تھا. رخشندہ کی بہن الگ ساری دل لگی بھول گئی تھی. سید کچھ دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا، پھر بولا، اماں آؤ، جس گاڑی پر ہم آئے ہیں اسی پر گاؤں چلی جاؤ، میں خود جاڑوں میں تم کو دیکھنے آؤں گا. بچے میرے واسطے نان پنیر لے کر آ گئے. میں نے اپنا بکچا سنبھالا، رخشندہ کی بہن والا جھولا بھی اٹھا لیا، سید کی دی ہوئی لاٹھی تھامی اور کہا، کوئی بات نہیں، جا رہے ہیں. بچوں کو پیار کر کے باہر نکل آئی. گاڑی دروازے پر ہی لگی ہوئی تھی، سوار ہو گئی. بچے میرے پیچھے پیچھے گاڑی تک آئے. رخشندہ اور ان کی بہن نہیں آئیں. سید نے 2 تومان کا خردہ بھیج کر کہلا دیا تھا کہ گاؤں ہی میں رہنا، واپس نہ آ جانا. میں نے دالان میں رخشندہ کی بہن کے رونے کی آواز سنی. رخشندہ کی بڑی بٹیا کہنے لگی، خالہ ڈرتی ہے، ابا اسے گھر سے نکال دیں گے. دوپہر ہوتے گاؤں پہنچی. گاڑی سے اتری، ایک کمرے میں پہنچا دی گئی. اس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، بس ہر کونے میں تاکچے تھے. میں نے دروازہ بند کر لیا اور لیٹ رہی. ہاتھ پیر پوری جان درد کر رہی تھی. رات کو مجھے نان اور مکھن ملا. نماز کے لیے اٹھی، دروازہ کھولا. مکان کے سامنے گھاٹی تھی. بڑا سا چاند نکل آیا تھا اور سارے میں چاندنی پھیل گئی تھی. دور سے بھیڑیے کی آواز آ رہی تھی، حالانکہ ابھی سردیاں نہیں شروع ہوئی تھیں. مکان کی چھت پر کوئی چڑیا کٹ کٹ کرتی ٹھونگے مار رہی تھی. اس کے بعد میں بہت کم گھر سے باہر نکلی. بس
कमरे में पड़ी अपने बच्चों का सोचा करती कि सब कैसे अलग अलग कोनों में पड़े हैं। मेरा दिल उनके लिए कलपता था। सबसे ज्यादा परेशानी सफिया की थी कि उसका मुस्टंडा मियाँ जवाद आका हर वक्त उसे कोंचा करता था। बस ऐसे ही वहम घेरे रहते थे। वहम अकेली जान का पीछा नहीं छोड़ते। सबसे बदतर ये कि मैं सदका इकट्ठा नहीं कर पा रही थी। सहपैर को लाठी टेकती हुई मैदान की तरफ जा निकलती और रात तक वहीं बैठी रहती। जूतियां अलग खो गई थीं। रात को घर लौटती तो बच्चों की तरह ख्वाब में जूतियां देखती कि जूतियां मिल गई हैं और मैं आराम से कांटे कंकर पर चल लेती हूँ। कई बार रात को कपड़े भी खराब कर लिए। हाँ, पीरी और सदैब। हालत मेरी अच्छी नहीं थी। पहले तो कोई कोई खबर भी ले लेता था, मगर ये देहाती बंदे बस अपने काम से काम रखते थे। एक रात तो बहुत दिल कुढ़ा। ऐसा लगा कि वो सब मुझे पुकार रहे हैं। मेरे बेटे, पोते, नवासे, बेटियां सब पुकार रहे हैं। सब पहाड़ के पीछे से मुझे आवाजें दे रहे हैं। मैं बाहर आ गई। नमाज का वक्त जाता रहा था। कुछ दूर चलकर मैंने कान लगाए तो ऐसा मालूम हुआ सचमुच मुझे पुकार रहे हैं। सफिया के बच्चे रो रहे थे और मुझे बुला रहे थे। रक्षंदा की लड़की मुझे बुला रही थी। मैंने पुकार कर कहा, आ रही हूं। 2 दिन पहले मैंने शबीए मुबारक की शिमाइल खरीद ली थी। सोचा था भीख मांगने के लिए शिमाइल जरूरी है। मैंने शिमाइल और बुकचा उठाया और चल खड़ी हुई। सड़क तंग और लंबी थी, लेकिन चांद निकल आया था जिससे कुछ रोशनी हो गई थी और मुझे पैरों तले जमीन दिखाई दे रही थी। मैं गांव से बाहर निकल आई थी। थकन उतारने के लिए एक तरफ जमीन पर बैठ गई। ऊंटों की घंटियां सुनाई दी। एक आदमी था और 3 ऊंट। मैंने मिन्नत की कि मुझे भी एक ऊंट पर बिठा ले। उसने बिठा लिया। एक पर आप सवार हुआ, तीसरा ऊंट हमारे पीछे पीछे चला। कुछ दूर जाने के बाद मैंने घूम कर देखा। अब गांव नजर नहीं आ रहा था। उस रात और दूसरे दिन चलकर हम शहर पहुंच गए। ऊंट वाला मुझसे पैसे नहीं ले रहा था। बस जरा सी रूखी रोटी लेकर जेब में डाल ली और ऊंटों को छिचकारा, चल दिया। पहला ही आदमी जो सामने पड़ा, मैंने उसके आगे हाथ फैला दिया। उसने एक बार शिमाइल को देखा, एक बार मेरे नंगे पैरों को, और आगे बढ़ गया। जवाद आका को मैंने ये बताया कि काम पर निकली हूँ। एक पेट का भरना कौन बड़ी बात है। काम करूंगी, पेट भर लूंगी। भीख मांगती हूँ तो कोई पैसे के लिए थोड़े मांगती हूँ, सवाब की खातिर मांगती हूँ। मुझे भीख के टुकड़ों की खुशबू भाती है, उन्हें खाना नहीं। मुझे फकीरी का सवाब अच्छा लगता है। जवाद आका ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और बोला मुझे घर में नहीं घुसने देगा। मैं जानती थी कि सफिया कोठरी में छुपकर रो रही होगी, बिलक रही होगी कि उसकी अम्मा को घर से निकाल दिया गया। लेकिन वो मुझसे भी ज्यादा डरपोक थी। खैरियत इसी में जानती थी कि जवाद आका के आते ही आपको संभाले, आन के बैठे, जवाद आका को चाय दे, बच्चे का पालना हिलाए और मेरा ख्याल भी दिल में न लाए। सपहर को जवाद आका बाजार चला जाता था। मैंने सोचा अगर उस वक्त घर पहुंच जाऊं तो सफिया मुझे किसी कोने बलूखे में इस तरह टिका सकती है कि जवाद आका को पता न चले। लेकिन दस्तक दी तो दरवाजे पर जवाद आका ही आन खड़ा हुआ। तीखी नजरों से मुझे देखकर बोला, क्या बात है? कुछ नहीं, मैंने कहा और अपना रास्ता लिया। वो पीछे से मुझे देखता रहा, यहां तक कि मैं उससे दफान होकर सड़क पर आ गई। वहां मैंने बुकचे से शिमाइल निकाली और सदका लेना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि कुछ काम करूं। मैंने अपने आप से कहा कि मैं काम करूंगी, बिल्कुल काम करूंगी। और उसी वक्त काम आ भी गया। एक दुबली पतली लंबी सी औरत वहां जैसे मेरा ही रास्ता देख रही थी। उसने मुझसे पूछा, कपड़े धो सकती हो? मैंने कहा, धो सकती हूं। और हम रवाना हो गए। देर तक चलते रहे, एक सड़क, दूसरी सड़क, आखिर एक खाली ढंडार गली में पहुंचकर एक मकान में दाखिल हुए। लंबी सी अंधेरी अंधेरी ड्योढ़ी थी। फिर हम एक बहुत बड़े सहन में आ गए। वहां चौतरफा कमरे बने हुए थे। हौज की चबूतरिया के पास कई औरतें खूब सिंगार पटार किए बैठी खा पी रही थीं। मुझे देखते ही सब मेरी तरफ घूम पड़ी और आपस में कुछ बातें कर करके हंसने लगीं।
ان میں سے 2 ایک میری اپنی بیٹیوں کی طرح اچھے قد کاٹ کی خوب گوری چٹی تھیں۔ پھر سب باتیں کرتی رہیں۔ آخر طے پایا کہ میں کپڑے نہ دھوؤں، بس دروازے پر بیٹھی رہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے دروازے کے پاس بٹھا دیا گیا۔ میں نے شمائل اور بکچا اٹھا لیا، اس سکھٹو کو نہیں اٹھانے دیا۔ مجھ سے کہہ دیا گیا کہ کوئی آدمی دروازہ کھٹکھٹائے اور ربابہ کو پوچھے تو دروازہ کھول کر اسے اندر آ جانے دوں۔ ہلکا کام تھا، کسی نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ میں دعائے کو میل پڑتی رہی۔ سب سے الگ تھلگ اندھیری جگہ تھی۔ صحن سے بولنے چالنے کی آوازیں آتی رہی تھیں، لیکن میں اپنے کاسے میں منہ ڈالے بیٹھی رہی۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، بتایا ربابہ سے ملنا ہے۔ مرگھلا سا آدمی تھا، اس نے اور کچھ نہیں بتایا، اندر چلا گیا۔ میں نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ صحن سے کھلکھلانے کی آواز آئی، پھر سب کچھ پہلے کی طرح۔ اس کے بعد کوئی دروازے پر نہیں آیا۔ میں نے کہا یہ بہت اچھا ہے، یہاں چین سے بیٹھ سکتی ہوں، اور بیٹھے ہی بیٹھے مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک لمبی پتلی گلی میں جواد آقا ایک ہاتھ میں چھڑی ایک میں چابک لیے میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں بجلی کی طرح چمک کر بھاگی، اسی مکان پر پہنچی اور ڈیوڑی میں گھس گئی، دروازہ بند کر لیا۔ اب وہ مجھے نہیں پا سکتا تھا۔ جواد آقا پہنچا اور دروازہ دھڑ دھڑانے لگا۔ میری آنکھ کھل گئی، دروازہ واقعی پیٹا جا رہا تھا۔ میرا دم سوکھا ہوا تھا۔ پھر میں نے خود کو کچھ سنبھالا اور پوچھا، کون ہے؟ دروازے کے ادھر سے کسی نے کہا، ربابہ۔ میں نے دروازہ جو کھولا تو سامنے جواد آقا کی صورت۔ میں نے دروازہ دھڑ سے بند کر دیا، تھر تھر کانپنے لگی۔ اس نے اور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ سکھٹو آ گئی۔ میں نے کہا، کھولنا نہیں، جواد آقا آ گیا ہے، میرا داماد۔ جواد آقا تھا کہ دروازہ پیٹے جا رہا تھا اور گالیاں بک رہا تھا۔ آخر عورت نے مجھے ایک کٹھریا میں پہنچا دیا۔ میں نے اس کا کواڑ بند کر لیا۔ عورت نے ڈیوڑی میں جا کر باہر کا دروازہ کھولا۔ جواد آقا اندر گھس آیا اور سیدھا صحن میں چلا گیا۔ عورتوں کے کھلکھلانے کی آواز آئی اور پھر سب کچھ پہلے کی طرح۔ میں نے بکچا اور شمائل اٹھائی اور بھاگی باہر۔ وہی مسئلہ ہے کہ اب نہ بھاگے گا تو کب بھاگے گا۔ میدانچے میں آ کر رکی تو لگتا تھا دل بھی رک جائے گا۔ اس رات میں نے خیرات نہیں لی۔ شمائل میری چادر کے اندر اور لاٹھی میرے ہاتھ میں تھی۔ نماز پڑھ لی تھی اور بکچے میں نان کافی تھی۔ مسجد میں یا کسی اور جگہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک کالی گاڑی آئی، مجھے بٹھا لیا اور شہر کے باہر لے جا کر ایک پتلی سی اندھیری گلی کے نکڑ پر اتار دیا۔ گلی کے اس سرے پر ٹمٹماتی ہوئی سی روشنی تھی، جیسے ماچس جل رہی ہو۔ بچوں کی شیطانی سے جان چھوٹ گئی تھی۔ اب اپنے کام کا وقت آ گیا تھا۔ گلی کے سرے پر پہنچی، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر چلی گئی۔ بڑا سا باغ تھا، گھنے پیڑ اور پانی کی بہتات۔ ایک پرانی قندیل شاخ سے لٹکی ہوئی جل رہی تھی۔ میں ایک چبوترے کے کنارے بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ قمر اور جانالی فاطمہ اور مہپارہ بھی آن پہنچی۔ ہم چاروں مل کر پہلے تو روئے، پھر اپنے اپنے دکھڑے سنانے لگے۔ قمر ٹھنگنی ویسی ہی موٹی تھی، البتہ اس کی تون پلپلا گئی تھی۔ ہاں، جانالی فاطمہ گھل کر رہ گئی تھی، مگر اب بھی ہنستی خوب تھی اور اس کے بعد رونے بھی لگتی تھی۔ مہپارہ مربھگی کے چہرے کی جھریاں اسی طرح کپ کپا رہی تھیں، اپنی انگلیاں دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ میں جان گئی کہ بھوکی ہے۔ بکچا کھولا، روٹیاں نکالیں اور تینوں کو بانٹیں۔ قمر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ جانالی فاطمہ اپنا پھٹا پرانا بکچا آگے دھرے ہنسے جا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ البتہ مہپارہ نے پوری روٹی ختم کر لی تھی اور اب ہونٹ چبا رہی تھی۔ پھر باتیں شروع ہوئیں۔ تینوں نے مجھ سے خوب گلے شکوے کیے کہ ہم لوگ اتنے دن سے یہاں پڑے ہیں اور تم دیکھنے بھی نہیں آئیں۔ میں نے بھی قسموں پر قسمیں کھائیں کہ میں یہاں تھی ہی نہیں، مگر ان کو یقین نہیں آیا۔ پھر بھیک ویک کی بات ہوئی۔ جانالی فاطمہ سے کتنا کہا، اس نے اپنا بکچا کھول کر نہیں دکھایا۔ میں سمجھ گئی کہ اس نے پارچوں کا کام چھوڑ دیا ہے۔
کیا پتا میرے بکچے کے اندر انہی میں کا کوئی پارچہ ہو۔ پھر ہم حوض پر آئے۔ میں نے اپنے بچوں کا حال احوال سنایا کہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، صدقہ لیتی ہوں اور شمائل کی زیارت کراتی ہوں، بکچہ ساتھ ہے اور ہمہ وقت تیار ہوں۔ ماہپارہ موٹی سی نان ختم کر جانے کے بعد بھی اسی طرح بھوکی تھی اور مجھ پر آنکھیں گاڑے ہوئے تھی۔ جان علی فاطمہ نے پوچھا، شمائل دکھانے لگی ہو تو روزہ بھی پڑھتی ہوگی؟ میں نے روزہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم چاروں درختوں کے نیچے بیٹھے تھے۔ جان علی فاطمہ پہلے ٹھٹا مار کر ہنسی، پھر رو پڑی اور ہم سب نے، چاروں نے رونا شروع کر دیا۔ باغ کے اندر سے بھی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ دعائے علقمہ پڑھ چکی تو اچانک مجھے گھر اور اپنی جمع پونجی کا خیال ستانے لگا۔ گھر تو اپنا تھا نہیں، البتہ ساری جمع پونجی میں نے امینہ آغا کے یہاں رکھوا دی تھی۔ سحپہر کا وقت تھا کہ میں نے جا کر دستک دی۔ دروازہ کھلا۔ مجھے دیکھا تو سب سناٹے میں آ گئے، جیسے قبر سے نکل کر آ رہی ہوں۔ میں کچھ بولی نہیں۔ امینہ آغا اور ان کی نواسیاں پاس آ کھڑی ہوئیں۔ بیٹی موجود نہیں تھی، نہ میں نے پوچھا کہاں ہے۔ جانتی تھی ہمیشہ کی طرح حمام کرنے گئی ہوگی۔ امینہ آغا نے پوچھا، کہیے اچھی تو رہیں؟ اپنا سامان دیکھنے آئے تھے، میں نے کہا۔ انہوں نے تہہ خانے کا راستہ بتا دیا، پھر خود بھی ساتھ ہو لیں۔ کہنے لگیں، سید مرتضیٰ اور جواد آقا اور حوریہ سامان کے چکر میں کئی پھیرے لگا چکے ہیں، لیکن میں نے کہہ دیا ابھی تو خیر سے سید خانم زندہ سلامت ہیں، جب ان کا وقت آن پہنچے گا تب آ کر حصہ بانٹ کیجو۔ ہم وہاں پہنچے۔ تہہ خانے میں فنائل کی گولیوں کی بو بسی ہوئی تھی۔ قالین اور چاندنیاں ایک کونے میں ڈال دی گئی تھیں اور سیل کر گلی جا رہی تھیں۔ آب گرموں کے نلکے اور بڑے والے سماور اور ٹین کے کنستر تلے اوپر ڈھیر تھے۔ دھانس ایسی کہ سانس لیے دماغ پھٹا جاتا تھا۔ میری تینوں کرسیاں برابر برابر لٹا دی گئی تھیں اور ان پر 3 بکری کے بچے آ کھڑے ہوئے تھے۔ کرسیوں کے پایوں سے پیال کے مٹھے لٹک رہے تھے۔ بکری کے بچوں نے لپک لپک کر پیال پر منہ مارے، پھر چاندنیوں پر بیٹھ کر جگالی کرنے لگے۔ پیسوں کا کیا کیا بڑی خانم؟ امینہ نے پوچھا۔ پیسے کیسے؟ میں نے کہا۔ عزیزہ نے خط میں لکھا تھا کہ آپ نے قبرستان میں جگہ مول لی ہے۔ تمہارے منہ میں گھی شکر، میں نے کہا، مگر پیسے کہاں تھے؟ آپ رہ کہاں رہی ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ لیٹتی سوتی کس جگہ ہیں؟ جہاں بھی ہوا، میں نے کہا، مسجد ہی میں پڑھ رہتے ہیں۔ قبرستانوں میں شمائل گردانی روزہ خوانی کرتے ہیں۔ ہم ذاکرہ ہو گئے ہیں۔ بچے یہ سنتے ہی کھل اٹھے۔ مجھے بڑا اچھا لگا، لیکن میں نے انہیں شمائل دکھائی تو ڈر گئے۔ آخر الزماں کے بچے حضور کی شبیہ سے ڈر گئے۔ امینہ نے پوچھا، اب تو آپ نشا خاطر ہو گئیں؟ دیکھ لیا، سب سامان موجود ہے نا؟ ہاں، میں نے کہا، لیکن ہم سوچتے ہیں ایک بکچی مل جاتی تو شمائل کا پردہ بنا لیتے۔ گناہ کی بات ہے نا کہ ہر پاک ناپاک کی آنکھ حضور کے جمال پر پڑے۔ امینہ میرے سامنے آ کھڑی ہوئی اور بولی، نہیں، یہ تو نہیں ہونے کا۔ آپ کے بچے راضی نہیں، میری جان کو آ جائیں گے، میں نہیں دے سکتی۔ وہاں سے واپس آئی تو میرا دل پتھر ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا بھیک کی شمائل کو پردہ ضرور نہیں، اچھا ہے اس پر گرد اکٹھا ہو جائے۔ مٹی کا پردہ حضور کے جمال کو نامحرموں کی آنکھ سے بچائے رکھے گا۔ میں ایک تراہے پر بیٹھ گئی، شمائل کو دیوار سے ٹکا دیا اور روزہ پڑھنا شروع کیا۔ بھیڑ لگ گئی فقط تماشا دیکھنے کو، کسی نے دیا کچھ نہیں۔ میں صرف مصائب پڑھ رہی تھی اور گریہ کر رہی تھی، اور وہ سب یوں ہی ٹھس کھڑے تھے۔ ناچار میں نے شمائل اٹھائی اور روانہ ہو گئی۔ لوگ میرے پیچھے پیچھے تھے، کئی گلیاں پار کیں، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کہاں جاؤں۔ قبرستان پہنچی، لوگ اب بھی پیچھے لگے ہوئے تھے۔ میں نے شمائل کو دیوار سے ٹکایا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ لوگوں نے میرے چوگرد گھیرا بنا لیا، کوئی منہ سے کچھ پھوٹ نہیں رہا تھا۔ قبرستان کے اندر کہیں کوئی رو رہا تھا، ہم سب سن رہے تھے۔ اس کے دوسرے دن سے مجھے بھیک ملنا بند ہو گئی۔
گلیاں ناپتی پھر رہی تھی اور بچوں کا غول پیچھے لگا ہوا تھا۔ میں روزہ پڑھتی اور ایک کٹوری پانی پی لیتی۔ آواز پڑی ہوئی تھی، پیر الگ پھٹ گئے تھے، خون رس رہا تھا اور ناخن اکھڑے جا رہے تھے۔ گلے میں کوئی چیز پیدا ہو گئی تھی کہ منہ سے بات ٹھیک طرح نہیں نکلتی تھی۔ قبرستان میں سوتی تھی، شمائل پر اتنی گرد جم گئی تھی کہ حضور کی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ بکچے میں کچھ نہیں رہ گیا تھا، بھوک مجھے لگتی بھی نہیں تھی۔ پانی، بس پانی پی لیا کرتی تھی۔ دل پتھر ہوتا جا رہا تھا، منہ کے اندر ہتھیلی برابر گھاؤ ہو گیا تھا، اس سے بھی خون آتا رہتا تھا۔ پیسے کسی سے نہیں مانگتی تھی، اب ثواب کمانے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ لوگ ہمہ وقت مجھے گھیرے رہتے تھے، انہی لوگوں میں دیکھتی تھی کہ میرے بیٹے پوتے بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ جمعے کی رات دیر گئے قبرستان میں غسل خانے کے پچھواڑے بیٹھی تھی، نماز بھی نہیں پڑھی تھی کہ دیکھتی ہوں سید مرتضیٰ کا بڑا لڑکا اور آقا مجتبیٰ چلے آ رہے ہیں۔ کہنے لگے تمہیں گھر لے جانے آئے ہیں۔ میں بھلا کاہے کو جاتی، مگر دونوں نے زبردستی پکڑ کر مجھے گاڑی میں ڈال دیا اور روانہ ہو گئے۔ چلتے 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 آخر اتر کر ایک بڑے احاطے میں گھسے، پھر اس سے نکل کر ایک اور احاطے میں۔ وہاں مجھ کو دم دلاسا دے کر درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس بٹھا کر آپ سامنے ایک کمرے میں چلے گئے جہاں بتی جل رہی تھی۔ وہاں بیٹھے ہوئے آدمی کو انہوں نے ایک پرچی تھما دی۔ اس نے پرچی پڑھی، کھڑکی کے پاس آ کر مجھ کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ سید مرتضیٰ کا لڑکا اور آقا مجتبیٰ 2 مرتبہ باہر آئے، میری طرف دیکھا بھی نہیں، پھر احاطے سے نکل گئے۔ اب 2 اور آدمی آئے، ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک اندھیرے گلیارے میں لے گئے۔ میرے ننگے پیر اینٹوں میں چپک رہے تھے۔ ہم ایک کمرے میں پہنچے، وہاں کارنس پر ایک کپی جل رہی تھی۔ کمرے کا فرش ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک کونے میں جگہ ملی اور میں وہیں بیٹھ گئی۔ اب سانسوں کی آوازیں سنائی دیں اور میں سمجھ گئی کہ یہاں اور بھی بہت لوگ ہیں۔ اس کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ صبح اٹھی تو دیکھتی ہوں سارا کمرہ بھکاریوں سے بھرا پڑا ہے۔ تب ایک مجھے پتا چلا کہ میں فقیر خانے میں ہوں۔ میں دروازے کے پاس شمائل اور بکچا سنبھالے بیٹھی رہی۔ باقی سب روتے پیٹتے دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ جلدی موت دے۔ میں نے روزہ خوانی شروع کر دی اور سب میرے گرد جمع ہو گئے، لیکن گریہ ایک نے بھی نہیں کیا۔ کچھ کرنا دھرنا تو تھا نہیں۔ میں نے نماز پڑھی اور گوشتابہ کھایا۔ اب کسی بات کی پرواہ نہیں رہی تھی، جان گئی تھی کہ کوئی میرے واسطے پریشان نہیں۔ وہاں میں بہت دن رہی، کتنے ہی مر گئے، کتنے ہی نئے آئے، سب فاقوں زدہ کہ ہر وقت بس کھائے چلے جاتے تھے، لیکن کوئی بھی ان میں فقیر نہیں تھا، سب بھوکے تھے فقط۔ اتنے لوگوں میں وہاں صرف ایک بڑھیا تھی کہ کسی سے بولتی چالتی نہیں تھی، بس باغیچے میں اپنا بکچا اور شمائل لیے اپنی دھن میں بیٹھی رہتی تھی۔ میں نے پھر سے روٹی کھانے کی عادت بنا لی تھی، اور پھر سے راتوں کو مجھے خواب میں صفیہ اور حوریہ اور سید اسد اللہ اور سید عبداللہ کے بچے آنے لگے تھے۔ میں بے نماز آدمی کی طرح ہر وقت بے آرام رہنے لگی۔ شروع کے خوابوں میں حضور کی بھی زیارت ہوئی، لیکن دھیرے دھیرے سب کچھ غائب ہو جاتا تھا۔ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی اور وہاں سے نکلنا بھی چاہتی تھی، مگر دروازے پر ایک بڈھا بیٹھا رہتا تھا کہ دیکھتے ہی لاٹھی تانتا اور کہتا، ہوش ہوش۔ آخر میرا دل ہولانے لگا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کروں تو کیا کروں، بس روزہ پڑھتی رہتی اور روتی رہتی تھی۔ ایک دن کمال، رضیہ کا بڑا بیٹا، 12 سال کا ہوگا، وہ اپنے دوست کے ساتھ مجھے ڈھونڈتا ہوا آ گیا۔ میں دروازے پر گئی، صفیہ نے میرے لیے نان پیاز بھیجوائی تھی۔ لڑکے نے بتایا کہ سب کو پتا ہے کہ میں فقیر خانے میں پڑی ہوں۔ بڑا محبتی بچہ تھا، مجھے دیکھا تو رونے لگا، اپنی جوتیاں مجھ کو دیے دے رہا تھا۔ مجھے بھی رونا آ گیا۔ اس نے بتایا کہ میں وہاں سے بھاگ سکتی ہوں، کسی بھی موکھلے سے، جیسے موری کے راستے نکل جاؤں۔ کہنے لگا باہر فقیر خانے سے کہیں اچھا ہے اور ذاکری میں کوئی برائی بھی نہیں۔ لیکن مجھ کو جواد آقا سے ڈر لگتا تھا، جانتی تھی کہ وہ اب بھی میری طاق میں ہے اور کہیں پکڑ پائے گا تو کھال ہی کھینچ لے گا۔
میں نے لڑکے سے کہہ دیا کہ اگر باہر نکلنے کو مل گیا تو تم کو دیکھنے تمہارے مدرسے آؤں گی۔ پھر وہ دونوں چلے گئے۔ دروازے والے بڈھے نے نان پیاز میں سے آدھی اپنے ڈب میں رکھی، آدھی مجھے تھمائی۔ میں رات کی بیٹھی صبح ہوتے تک دعائیں پڑھتی رہی۔ پوری بیاض کی دعائیں رٹی ہوئی تھیں، سب پڑھ ڈالی۔ اجالا ہونے سے پہلے پہلے بکچا اور شمائل اٹھا کر موری کے پاس پہنچی۔ لمبی لمبی لیٹ کر زمین پر گھسلتی ہوئی موری میں گھس گئی اور سینے کے بھل رینگنے لگی۔ ساری چادر کیچڑ میں لت پت ہو گئی، مگر میں باہر آ گئی جیسے سانپ اپنے بل سے نکلتا ہے۔ سامنے لمبی سنسان گلی تھی۔ میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی، تھوڑی نان کھائی، فجر کی نماز پڑھی اور چل کھڑی ہوئی۔ گلی سے نکلتے ہی سورج نکل آیا اور مکان دکھائی دینے لگا۔ 1 ہفتے تک مجھے تپ چڑھی رہی، آواز بالکل بیٹھ گئی تھی۔ یہ بھی نہیں کہ روزہ خوانی کی ہو، نہیں، بس یوں ہی خاک دھول پھانکنے سے سینہ جکڑ گیا تھا۔ پتجھڑ کا زمانہ آتے ہی میرا سینہ جکڑ جاتا ہے۔ گئے دنوں میں ہمیشہ کھڑکیاں بند رکھتی تھی، اس سے یہ حالت نہیں ہوتی تھی۔ اب کھانسی آتی تو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی چیز گلے میں اٹک گئی ہے اور دم گھٹا جا رہا ہے۔ فقیر خانے سے نکلنے کے بعد لاٹھی بھی پاس نہیں تھی، دیواریں تھام کر چلتی۔ شمائل پیٹھ پر باندھ لی تھی، ہر طرف بھٹکتی پھرتی، اور دروازے پر دستک دیتے ڈر لگتا تھا۔ صرف ایک بار سید عبداللہ کے بچوں کو دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی خالہ رخشندہ کی بہن مر گئی، اس کے سینے میں کچھ ہو گیا تھا، اسی میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی خبر کسی کی سنگن نہیں ملی۔ ایک دن امینہ آغا کے گھر پہنچ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر پہنچی تو دھک سے رہ گئی۔ دیکھتی ہوں کہ سب اکٹھا ہیں، سب بیٹے پوتے بیٹیاں نواسے نواسیاں، اور تو اور سید اسد اللہ، اس کے بچے اور عزیزہ، یہ سب بھی قم سے آ گئے ہیں۔ سب کے سب جھمگھٹا لگائے بیٹھے ہیں اور میری جمع پونجی کے حصے بکھرے ہو رہے ہیں۔ میرا دل ایسا دھڑ دھڑ کرنے لگا کہ آگے بڑھا نہیں گیا، وہیں کی وہیں بیٹھ گئی۔ جواد آقا سید عبداللہ سے الجھا ہوا تھا، جھگڑا ایک قالین پر تھا۔ لڑکیاں بکچوں پر ٹوٹی پڑ رہی تھیں، کوئی راضی نہیں ہوتا تھا، ہر ایک چاہتا تھا کہ ہر چیز اسی کو ملے۔ امینہ آغا چیخ چیخ کر رو رہی تھی کہ سب سے زیادہ تکلیف تو میں نے اٹھائی ہے اور مجھی کو سب سے کم دیا جا رہا ہے۔ میں نے پیٹھ پر سے شمائل کھولی اور دیوار سے ٹکا کر بیٹھ رہی۔ میرے کانوں میں جانالی فاطمہ اور قمر کی آوازیں آئیں کہ کہہ رہی ہیں، اٹھو چلو، اٹھو چلو سید خانم۔ اچانک کمال نے مجھے دیکھ لیا، زور سے چیخا۔ سب نے گھوم کر دیکھا اور آن کر مجھے گھیر لیا۔ جواد آقا کی آنکھیں چکر مکر کر رہی تھیں اور وہ چلا رہا تھا، دیکھ رہی ہو اپنی کرنی کا پھل، یہ جو تمہارے چیتھڑے گدڑے ہیں۔ میں کچھ نہیں بولی، ڈر لگ رہا تھا۔ قمر نے میرے کان میں کہا، چلو اٹھو، اٹھو چلو سید خانم۔ ان سب کو پہلے تو شمائل نظر آئی، مبہوت ہو کر حضور کا روئے مبارک دیکھتے رہے، پھر مجھ سے کہنے لگے، بکچا کھولو، بکچا کھولو۔ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا، بکچا تو کھولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جانالی فاطمہ نے میرے کان میں کہا، سید خانم جان، بس بہت ہو گیا، اب آ بھی جاؤ۔ جواد آقا کہاں ماننے والا تھا، لات اٹھائے چلا رہا تھا، اس کا بکچا بھرا ہوا ہے۔ امینہ آغا کہہ رہی تھی، بڑی خانم بکچا کھول بھی دیجئے نا کہ ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ جانالی فاطمہ کی آواز آئی، دکھا ہی دو، اٹھو چلو۔ میں نے بکچا کھول دیا، پہلے سوکھی نانیں نکال کر دیوار کے پاس چن دی، اس کے بعد کپڑا، لٹھے کا پارچہ جو بکچے میں تھا اور سب اس کے لیے مرے جا رہے تھے، وہ باہر نکال کر انہیں دکھا دیا اور کہا، 3.5 میٹر، اتنے سے تو ہم آدمی ہیں، ہمارے لیے بہت ہے۔ سب مجھے دیکھتے رہ گئے، پھر سب نے منہ دوسری طرف پھیر لیے۔ کمال، صفیہ کے بیٹے نے رونا شروع کر دیا۔